انتظامیہ کو درخواست دینے کا ٹائم جو ہے وہ بھی جو ہے وہ معزز عدالت نے بیٹھ کے ان کو دیا، اور اس کے اندر انہوں نے وہ 15 منٹ کا ٹائم دیا گیا کہ یہ درخواست دے دیں، اور اس کے بعد جو ہے ڈپٹی کمشنر صاحب کو 5 بجے تک اس کے بارے میں فیصلہ کر کے وہ درخواست نپٹا دی۔ تو مجھے تھوڑا سا افسوس یہ ہے کہ کل میڈیا پہ، حالانکہ میں نے بعد میں جاری بھی کیا، میڈیا کے اوپر جو ہے وہ یہ ہوا کہ جی وہ حکم دے دیا جو ہے وہ فیصلہ کرنے کا اور یہ کرنے کا، تو یہ تھوڑا حقائق کو وہ درست کرنا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج جو رنگ روڈ کے اوپر جو مویشی منڈی ہے، جس کو تحریک انصاف میں نے دیکھا سبزی منڈی کہہ رہی تھی، چلے کوئی بات نہیں، منڈی ہوتی ہے، سبزی منڈی ہو یا مویشی منڈی ہو ایک ہی بات ہے، منڈی تو ہے، اور اس منڈی کے اندر جو ہے وہ ان کو اجازت ملی ہے جلسہ جو ہے وہ کرنے کے لیے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو ایک محاورہ ہے نا کہ عقل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ، اب میں نے دیکھا کہ صبح سے ایک پل کا جو پل ہے جس کے آگے جا کر ان کا جلسہ گاہ بنتی ہے، اس کے اندر اور ہر پل کے اوپر اس کی لمبائی لکھی ہوتی ہے، اس کی چوڑائی لکھی ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے ہائٹ کیا ہے، جہاں سے کتنی ہائٹ کا جو ہے وہ سامان گزر سکتا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر جا کر ایک کنٹینر پھنسا دیا۔ اب وہ ساڑھے تے پا دینا انہوں نے کہ جی وہ سازش ہو گئی ہے کہ یہ انہوں نے پل جو ہے اتنے سال پہلے یہ سوچ کے بنایا تھا کہ یہاں سے تحریک انصاف کا کنٹینر گزرے گا، یہ کر سکتے ہیں۔ جیسے انہوں نے ابھی جو ہے وہ خواہ مخواہ کا ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی وہ ہمیں اجازت نہیں مل رہی، کنٹینر کھڑے ہیں، اور میں باقاعدہ طور پر چیف منسٹر صاحبہ کا یہ بہت کلیئر حکم بھی ہے اور یہ انسٹرکشنز بھی یہی ہیں کہ کنٹینر سے کہیں پر بھی کوئی سڑک بند نہیں ہے نہ ہوگی۔ اب یہ تو ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں، باقی جو بندے ہیں وہ ان کو خود لانے ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے اس وقت ہم بڑے پنجاب کے لوگ بڑے کھلے دل کے مالک ہیں، ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم پوری ان کی جو ہے وہ خاطر تواضع کریں گے، لیکن اب بندے ان کو خود لانے پڑیں گے۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں، میری ویسے ہمت ہے میں ان کو علی امین گنڈا پور صاحب کہتی ہوں، ان کی جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے جو ہے وہ وہاں پہ بھی کچھ تیاری ہو رہی ہے جلسے کی، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک تو پہلے رات کو جو ہے وہ آپ نے پھر سے تحریک فساد کا وہ چہرہ دیکھا، جس کے اندر سڑکوں پر جلاؤ گھراؤ، آگ لگانا، سڑکیں بلاک کرنا، پولیس والوں کی گاڑیوں پر جو ہے وہ پتھراؤ کرنا، شیشے توڑنا، اور جو ہے وہ ہوائی فائرنگ، یہ 2-3 واقعات کل رات کو تحریک فساد جو ہے وہ آرڈری کر چکی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہمیشہ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ بن گیا ہے کہ ان کو غنڈہ گردی ہی کرنی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق بھی بہت یاد آتے ہیں، ان کا بہت دل چاہتا ہے ان کو ہر جگہ دندنانے کی اجازت دی جائے۔ تو کیا اس طرح سے آگ لگانا بھی کوئی سیاسی جماعت کا جو ہے وہ ٹریک ریکارڈ ہو سکتا ہے؟ یا اس طرح سے آگ لگا کے تنصیبات کو یا آپ کے شہر کی خوبصورتی، آپ کا تو رتی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس شہر کی خوبصورتی کے اندر، اس شہر کو دوبارہ بنایا اور سنوارا جا رہا ہے چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے، یہ اس کے اندر گند ہی ڈال سکتے ہیں، ان کے پاس جو ہے یہ وہی کر سکتے ہیں۔ اب جو دوسرا ایک چیف منسٹر ہے جو خیبر پختونخوا سے آ رہا ہے، وہ بھی کچھ تیاری کر رہا ہے، اور وہ تیاری کی کچھ چیزیں میرے پاس پہنچی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ ہے جی ان کی ڈنڈا بردار فورس، جس کو وہ لے کے آ رہے ہیں اپنے ساتھ، اور یہ بہت ساری تصویریں ہیں اس ڈنڈا بردار فورس کی، سیاسی جماعتیں، اور یہ ڈنڈا بردار کے ساتھ ان کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے، اور وہ اسلحہ بھی ان کی گاڑیوں کے اندر موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا سیاسی جماعتیں اس طرح آتی ہیں اسلحے لے کر وہ کر کے، اور یہ ان کا اپنا آفیشیل واٹس ایپ جو ہے وہ گروپ ہے علی امین گنڈا پور کا، جس کے اندر باقاعدہ علی امین گنڈا پور کو دکھایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ہم اس تیاری کے ساتھ نکل رہے ہیں، اور یہ ریکارڈ جو ہے یہ آپ تک جو ہے وہ پہنچانا ضروری تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریسکیو 1122 کی گاڑیاں اور کرین ورین جو ہے وہ بھی وہاں سے لے کے نکلے ہیں۔ تو ایک بات میں بتانا چاہتی ہوں کہ ریسکیو 1122 کے لوگوں کو جو ہے وہ اب سرکاری ملازمین کی آپ نے یہاں حاضری لگانی ہے، ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں، لیکن ہماری افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پنجاب کے ملازمین جو ہے نا، وہ جو 1122 کے لوگ ہیں وہ ایئر ایمبولنس کے ذریعے لوگوں کو منتقل کر رہے ہیں مختلف ہسپتالوں میں،
جو باقی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ کوئی جو ہے ملازمین فری